بادشاہ اور دانا درویش۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ایک دور ایسا تھا جب دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ راج کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بادشاہ شہزادہ فیروز تھا۔ فیروز ایک شاندار سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی سلطنت کے چاروں طرف اونچے پہاڑ، بہتی ندیاں، سرسبز کھیت اور چمکتے بازار تھے۔ رعایا خوشحال تھی اور دشمن دور رہتے تھے، لیکن فیروز کے دل میں ایک کمی تھی۔ وہ مطمئن نہ تھا۔ بادشاہ کے پاس خزانے بھرے پڑے تھے، سونے کے سکے، ہیرے جواہرات، نایاب کپڑے اور خوشبودار عطر و عنبر، لیکن اس کے باوجود اسے دل کا سکون نہیں ملتا تھا۔ ہر روز وہ محل کی سب سے اونچی چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سوچتا، آخر سکون کہاں ہے؟ دولت ہے، طاقت ہے، مگر دل خالی کیوں ہے؟ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک سفید داڑھی والا درویش آیا۔ اے بادشاہ، اگر حقیقی سکون چاہتے ہو تو ایک ایسے شخص کو تلاش کرو جو واقعی خوش ہو۔ اس کے کپڑے کو پہن لو، پھر تمہیں دل کا سکون مل جائے گا۔ بادشاہ نیند سے جاگا تو حیران تھا۔ اگلی صبح دربار لگایا اور وزیروں کو حکم دیا، پوری سلطنت میں تلاش کرو کہ سب سے خوش شخص کون ہے، اس کے کپڑے میرے پاس لاؤ۔ وزراء حیران رہ گئے، مگر حکم بجا لانا ضروری تھا۔ انہوں نے قافلے تیار کیے اور سلطنت کے مختلف حصوں میں نکل پڑے۔ سب سے پہلے وہ امیروں کے گھر میں گئے۔ تاجر، سوداگر، زمیندار سب بظاہر خوش لگتے تھے، مگر جب پوچھا گیا، کیا تم واقعی دل سے خوش ہو؟ تو ہر ایک نے کہا، نہیں حضور، دولت ہے مگر بیماری ستاتی ہے، یا کسی نے کہا اولاد نافرمان ہے، سکون نہیں، یا کسی نے کہا خوف ہے کہ کل نقصان ہوگا۔ وزراء نے سوچا کہ شاید امیروں میں خوشی نہیں۔ پھر وہ عام لوگوں میں گئے، کسانوں سے پوچھا، مزدوروں سے پوچھا، سب نے اپنی اپنی شکایت سنائی۔ کوئی کہتا پیٹ نہیں بھرتا، کوئی کہتا گرمی میں کام مشکل ہے، کوئی کہتا زمانہ بے انصاف ہے۔ آخر ایک دن وہ وزیروں کو خبر ملی کہ ایک جنگل کے کنارے ایک درویش رہتا ہے۔ وہ نہ کسی سے کچھ لیتا ہے، نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، بس اللہ کا نام لیتا ہے اور سکون سے رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اس کے چہرے پر عجب نور ہے۔ وزراء فوراً اس کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہے، سادہ کپڑے پہنے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اور زبان پہ ذکر۔ وزیر نے پوچھا، اے بزرگ، کیا آپ خوش ہیں؟ درویش مسکرایا، ہاں بیٹا، میں دنیا کا سب سے خوش آدمی ہوں، کیونکہ میرا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے۔ وزیروں نے خوشی خوشی کہا، بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ خوش آدمی کے کپڑے ان کے لیے لائے جائیں، آپ کے کپڑے ہمیں دے دیجیے۔ یہ سن کر درویش ہنس پڑا اور بولا، بیٹو، میرے پاس تو صرف ایک ہی جوڑا ہے، اور یہ بھی پھٹا پرانا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ بادشاہ کی حیرت۔ وزراء واپس آ کر بادشاہ کو سارا حال سنایا۔ بادشاہ حیران ہوا، کیا واقعی سب سے خوش انسان؟ اس کے پاس پہننے کو دوسرا جوڑا تک نہیں۔ رات کو پھر بادشاہ خواب میں اسی درویش کو دیکھتا ہے۔ درویش کہتا ہے، اے بادشاہ، خوشی کپڑوں یا دولت میں نہیں ہے، خوشی دل کی حالت کا نام ہے۔ جس دل میں شکر اناقت ہو، وہی دل مطمئن ہے۔ تمہیں سکون تب ملے گا جب رعایا کا دکھ درد سنو گے اور ان کی خدمت کرو گے۔ اگلی صبح بادشاہ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ محل کے دروازے کھول دیے جائیں، کوئی بھی رعایا کا آدمی بلا روک ٹوک بادشاہ سے مل سکے۔ پھر اس نے وزیروں کو حکم دیا کہ خزانوں میں سے سونا غریبوں میں بانٹ دو، کسی کا قرض معاف کرو، بیماروں کا علاج مفت کرو، یتیموں کے لیے مدرسے اور مسافر خانوں کے لیے سرائے بناؤ۔ چند ہی مہینوں میں سلطنت کی حالت بدل گئی، غریب خوشحال ہونے لگے، لوگ دعائیں دینے لگے۔ بادشاہ کے دل میں پہلی بار سکون اترنے لگا۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں درویش نے کہا، اب تم نے خوشی کا راز پا لیا ہے۔ سکون دوسروں کو دینے سے ملتا ہے، نہ کہ سونے کے خزانوں میں ڈھونڈنے سے۔ سال گزر گئے، بادشاہ فیروز تاریخ کا بہترین حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ سال گزر گئے، بادشاہ فیروز تاریخ کے بہترین حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ لوگ اسے فیروز عادل کے نام سے یاد کرنے لگے۔ وہ خود بھی کہتا تھا، میں نے سکون خزانے میں نہیں پایا، بلکہ رعایا کی خوشی میں پایا ہے۔ یوں ایک درویش کی نصیحت نے ایک سلطنت کا نقشہ بدل دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خوشی دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ دل کی اناقت میں ہے۔
دوسروں کی خدمت کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ ظاہری شان و شوکت سے زیادہ اہم دل کا سکون اور اللہ کی یاد ہے۔